المبین صدق اللہ العظیم۔ چونکہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، شیطان نے روایتوں کے اندر آتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں 6 لاکھ سال تک اللہ کی عبادت کی، لیکن آدم علیہ السلام سے حسد کی وجہ سے اللہ نے جب فرمایا اے ابلیس تو بھی آدم کو سجدہ کر، اس نے دل کے اندر حسد رکھا کہ آدم مٹی سے، میں آگ سے، آگ کی شان اونچی، مٹی کی شان نیچی، میں کیسے آدم کو سجدہ کروں؟ اسی حسد کے بنا پر وہ آدم سے سجدہ نہ کر سکا، آدم کو سجدہ نہ کیا، اللہ کی بات نہ مانی، اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ نے 6 لاکھ سال کی جو عبادت تھی، ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے اللہ نے اس کو ملعون کیا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ تو نے مجھے ملعون تو کر دیا، لعنتی تو قرار دے دیا، اے اللہ اب میں کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ہاں مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا کہ اے اللہ میں قیامت تک زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تجھے ایک وقت تک جو ہے تجھے زندہ رکھا جائے گا، تجھے موت نہیں دی جائے گی۔ اس نے کہا کہ اے اللہ میں رہوں گا کہاں، میرا مسکن کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ تیرا مسکن حمام ہوں گے۔ اس نے کہا کہ اے اللہ میں زندہ کیسے رہوں گا، زندگی کے لیے کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ میری کیا ہوں گی؟ اللہ نے فرمایا کہ جن کھانے کی چیزوں پر مسلمان بسم اللہ نہیں پڑے گا وہ حرام، وہ چیزیں جو ہیں وہ تیرے لیے ہوں گی۔ اس نے کہا کہ اللہ میرے لیے مشرب کیا ہوگا، میری پینے کی چیزیں کیا ہوں گی؟ اللہ نے فرمایا کہ نشہ آور چیزیں، جو بھی نشہ آور چیزیں ہیں وہ تیری مشرب ہوں گی۔ اس نے کہا اے اللہ میرا جو ہے چیزوں کو بہکانے والی چیزیں وہ کون سی ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ گانے بجانے کے جو آلات ہیں، گانے بجانے کے آلات یہ تیری بہکانے کی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے تو مسلمانوں کو بہکائے گا۔ اللہ نے فرمایا بہکانے کی چیزیں یہ گانے بجانے کے آلات ہیں جن کے ذریعے تو مسلمانوں کی بچیوں کو جو ہے سٹیج پر نچوائے گا، جس کے ذریعے تو ایک باپ کی بیٹی کو، جو باپ مزدوری کرتا ہے، دوپہر کی تپتی ریت پر ننگے پاؤں یا جوتے پہن کر مزدوری کر رہا ہے، دوپہر کی گرمی کے اندر اپنے سر پر جو ہے وہ تھال اٹھا کر مزدوری کر رہا ہے، باپ جو بازار کے اندر دوپہر کی گرمی کے اندر ریڑھی لگا کر مزدوری کر کے اپنی بیٹی کو پڑھا رہا ہے، لیکن بیٹی کا یہ حال ہے کہ سٹیج پر فخر کے ذریعے جو ہے وہ ناچ کر رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسے باپ پر کیا بیتتی ہوگی، کیا گزرتی ہوگی کہ جو باپ یہ سنتا ہوگا کہ میری ایک بیٹی، میری عزت، میری پاک دامنی کا ثبوت آج ایک نامحرم لڑکے کے ساتھ سرعام جو ہے مردوں کے سامنے، عورتوں کے سامنے، اساتذہ کے سامنے، خواتین کے سامنے سٹیج پر ناچ کر رہی ہے۔ اس باپ کی عزت ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے جب خاندانی باپ جو ہے اپنی بیٹی کا یہ عالم دیکھتا ہے۔ شیطان نے کہا کہ اللہ میرے جال میں کیسے پھنسیں گے؟ اللہ نے فرمایا کمینی عورت کے ذریعے۔ مسلمانوں یہ عورت اگر خاندانی عورت ہے، نیک عورت ہے، عزت والی عورت ہے، شریف عورت ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں 60 یا 100 عبادت گزاروں سے، 100 اولیاء سے بہتر ہے ایک نیک عورت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نیک عورت ہوگی شوہر کی فرما بردار ہوگی، نیک عورت ہوگی ماں باپ کی فرما بردار ہوگی، نیک عورت ہوگی اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرے گی، جب اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرے گی، باوضو اپنی اولاد کو دودھ پلائے گی، اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرے گی، تو اس سے جو ہے ولی پیدا ہوں گے، حافظ قرآن پیدا ہوں گے، عالم بعمل پیدا ہوں گے، مفتی پیدا ہوں گے، محدث پیدا ہوں گے، مفسر پیدا ہوں گے۔ اگر ماں اچھی ہے، عورت اچھی ہے، اس عورت کے ذریعے اگر وہ کمینی عورت ہے تو اللہ کی پناہ چاہو، اس کے ذریعے گھر برباد ہوں گے، 2 خاندانوں کے اندر آپس کے اندر جھگڑے ہوں گے، اولاد کی تربیت اچھی نہ ہوگی۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ عورت اس کے ذریعے تو لوگوں کو جال میں پھنسا سکتا ہے۔ تو مسلمانوں شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، ہمارا ازلی دشمن شیطان، یہ نفس قیامت کے دن کہے گا
جب ہم کہیں گے اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کو اس نوبت سے بچائے، جب انسان کہے گا اے اللہ شیطان نے مجھے کہا تھا نماز نہ پڑھنا، شیطان نے کہا تھا کہ روزہ نہ رکھنا، شیطان نے کہا تھا کہ جھوٹ بولنا، شیطان نے کہا تھا کہ مسجد میں نہ جا، شیطان نے کہا تھا کہ صبح کی نماز نہ پڑھ، شیطان نے کہا تھا کہ اپنے کاروبار میں رہ تو ظہر کی نماز نہ پڑھ، شیطان نے کہا تھا کہ اپنے گھر کے بچوں کے اندر مصروف رہ تو عصر کی نماز نہ پڑھ۔ شیطان کہے گا میں نے تو نہیں کہا، تو کوئی ثبوت پیش کر، میں نے تیرا ہاتھ روکا ہو، تیرے پاؤں کو میں نے روکا ہو، تیرے پاؤں میں زنجیریں ڈالی ہوں، تیرے ہاتھوں پر میں نے جو ہے وہ تیرے ہاتھوں کو باندھا ہو، جب تو نے نامحرم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تھا، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ بھی نظر اٹھا کر دیکھ۔ اس لیے شیطان جو ہے وہ اس وقت کہہ دے گا کہ اللہ میں نے تو نہیں کہا تھا، میں نے تو زبردستی نہیں کی تھی۔ اس لیے مسلمان شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، لیکن شیطان ہمیں نظر تو نہیں آتا، اب ہمارا نفس شیطان بن چکا ہے، اب ہمارا شیطان بن چکا ہے۔ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اگر ان نفس کی خواہشات سے ہم نے اپنے نفس کو روک لیا، ان خواہشات سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ہمارا جنت میں ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی سچی محبت نصیب فرمائے، اور جو اللہ کا بھی دشمن ہے، نبی کا بھی دشمن ہے، انسان مسلمان کا بھی دشمن ہے، اللہ ہمیں اس سے دشمنی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے رستے سے ہٹ کر نبی کے رستے پر، اللہ کے رستے پر، اللہ کے دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔